سچا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا سچ ہے۔ وہاں کذب کا احتمال نہیں، وہاں سچ کا ایمان و ایقان ہے۔ جب ایمان و ایقان سچ کا ہے اور کذب نہ ہونے کا ایمان ہو تو پھر بتاؤ قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے فرمایا رات سے میں قسم نہیں اٹھاتا بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم ہم نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ہم مستغنی ہیں، ہم غنی عن العالمین ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں قسم اٹھانے کی۔ لیکن دیکھو میرا گھر ہے بیت اللہ، جس طرح میں عظیم ہوں میرا گھر بھی عظیم ہے، اور اس گھر کی عظمت کو دیکھو کہ وہاں حجر اسود لگا ہے۔ فرمایا پھر بھی قسم نہیں اٹھاتا، فرمایا اس میں مقام ابراہیم ہے، پھر بھی قسم نہیں اٹھاتا، مطاف کعبہ ہے، قسم نہیں اٹھاتا، اور میری تجلیات ذاتیہ کا ہر وقت وہاں نزول ہوتا ہے، لا اقسم، پھر بھی قسم نہیں اٹھاتا۔ اور تھوڑا سا آگے جاؤ تو آپ کو صفا نظر آئے گا، ہم قسم پھر بھی نہیں اٹھاتے، پھر مروہ نظر آئے گا، ہم قسم پھر بھی نہیں اٹھاتے، اس پورے شہر مکہ کی قسم ہم نہیں اٹھاتے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، لیکن محبوب مکرم تو اس شہر میں بس گیا، تیرے سبب سے اب پورے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اتنی عظمت تیرے گھر اور تیری عظمت سے انکار نہیں، تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا اور تیری تجلیات ذاتیہ کا وہاں ہر وقت نزول ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جس کا گھر ہے اسی کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن تو نے قسم نہیں اٹھائی۔ فرمایا سونیا دیکھ، یہ ساری کی ساری تجلیات، یہ خانہ کعبہ، یہ مطاف کعبہ، یہ مقام ابراہیم، یہ صفا و مروہ، یہ رحمتوں کا نزول، یہ شہر مکہ، اس کو عزت کس سبب سے مل رہی ہے؟ کہا محمد عربی کے سبب سے، تو کہا ان کو دیکھ کے میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن جب محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میں قسم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جو دل سے میرے محبوب کو دیکھ لے وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ خدا کو اس نے دیکھ لیا۔ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عظمت۔ حضرات گرامی، ابھی 2 سالوں کے بعد مخلوق خدا وہاں طواف میں مصروف ہے، مطاف میں ہے، پہلی منزل میں ہے، دوسری منزل میں، تیسری منزل میں، اور صفا و مروہ مخلوق خدا سے بھرا ہوا ہے۔ کہا اس کی عظمت کی دلیل جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور قیامت تک اس نزول کا اور اس برکتوں کا تسلسل قائم رہے گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تصور محمدیت کو درمیان سے نکال دو تو حاجیوں نہ تمہارا حج قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ صفا و مروہ کے درمیان تمہاری سعی قبول ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری عظمتیں مرہون منت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اب وَأَنْتَ حِلٌّ، تو انت حلم یہ تو مکہ کے ساتھ ہو گیا، تو اب نبی کا وجود کہاں ہے؟
فرمایا مدینہ میں ہے. تو کہا اگر نبی ظاہری حیات میں مکہ میں ہو تو ان کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اب زیر زمین میرا اور تیرا نبی آرام کر رہا ہے، تو اب گوش ہوش اور ایمان اور عشق و محبت کے کانوں سے سنو، تو جہاں محمد ہوتے ہیں وہاں کے ذروں کی بھی ہم قسم اٹھا لیا کرتے ہیں. اسی لیے حاجی کا حج اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب منا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ اور طواف کعبہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینے کا رخ کرتا ہے تو خانہ کعبہ بھی کہتا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اس لیے کہ کعبہ بھی مدینے کے شہر کی طرف جھکا ہوا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے امتی، جس طرح تو نبی کا امتی ہے میں کعبہ بھی اپنے نبی کا امتی ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے اگر کعبہ حاجی کو، عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے کو مدینے کا پتہ دیتا ہے تو اے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، تمہارا چہرہ بھی بتانا چاہیے، اس سے بھی آواز نکلنا چاہیے کہ میں مدینے سے ہو کے آیا ہوں. آؤ آ کے میرے آقا کا روزہ بھی دیکھ لو. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من حجہ ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کر لیا اور میری زیارت نہ کی فقد جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے. جفا. اور جو حج کر کے آئے میری زیارت کرے تو نبی نے فرمایا وجبت علیہ شفاعتی، اور حج کرنے والے تجھے حج مبارک ہو، لیکن یاد رکھ جب حج کر کے مدینے میں آئے گا نا تو میں نے اپنے اوپر شفاعت، تیری شفاعت کو واجب کر رکھا ہے. ویسے قیامت کے دن تو ہر مومن کی شفاعت کروں گا، لیکن جو میرے در دولت پہ آتا ہے ہم خصوصی شفاعت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا کرتے ہیں. حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس ہر سال آتا ہے. آپ لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا مومن، ایسا مسلمان تصوراتی طور پر اور فکری طور پر مکے و مدینے کے تصور سے جدا ہو سکتا ہے؟ بولو سارے. تو ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، تمہارا بڑا اعزاز ہے، لیکن جو وہاں نہیں پہنچتے وہ کیا کریں؟ فرمایا اگر تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود ہیں، مانتے ہیں ہم، توفیق ہم دیتے ہیں، عمرے کی توفیق بھی ہم دیتے ہیں، حج کی توفیق بھی ہم دیتے ہیں، بھلے کتنا ہی یہ حج و عمرے کو مہنگا کر لیں، وہاں کے بود و باش کو مہنگا کر لیں، لیکن توفیق ہم دیتے ہیں. پہنچتے ہو وہاں، میرے محبوب کے شہر میں پہنچتے ہو، ہم توفیق دیتے ہیں. تو جو وہاں نہ جا سکیں تو وہ کیا کریں؟ کو میری بات سمجھ آئی؟ سارے سمجھے؟ نہیں نہ جا سکتے اب تو وہ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امتی ہو کے گھبرائیں تو پھر نبی کیسا؟ اور اگر رحمتوں کا دروازہ کھول لیں اور تو رحمت نہ لوٹے تو امتی کیسا؟ تو یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو مطاف کعبے نہ پہنچ سکے، عمرہ نہ کر سکے، حج نہ کر سکے، تو کہا ہم نے اس کے لیے اس کے گھر میں ماں باپ کے چہروں کو ایسا رکھ دیا کہ اگر ان کے بچے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیکھ لیں تو حج مبرور کا ثواب ہم ان کو گھر میں عطا کر دیتے ہیں، ان کو گھر میں عطا کر دیتے ہیں. تو کہا وہ تو سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے.
ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، 8ویں سے شروع ہوتا ہے، 13ویں پہ جا کر ختم ہوتا ہے، 5 دن سال میں. لیکن غریب، لاچار، مقہور، مجبور نہ کر سکے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی ماں کے چہرے کو دیکھو، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو، محبت سے دیکھو. جتنی بار دیکھو گے ہر بار ہم تمہیں مقبول حج دیں گے. اچھا کئی ایسے لوگ ہیں وہاں حج کرتے ہیں، کتنوں کا حج قبول ہو جاتا ہے، کتنوں کا روک دیا جاتا ہے، اور کئیوں کا حج واپس ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مینا میں جو کنکر مارتے ہیں، چھوٹے بڑے کنکر مارتے ہیں، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ نے آپ کے ساتھ پتہ ہے حج کب فرض ہوا تھا؟ یاد رکھو 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا، اور سرکار نے پہلا حج کب کیا تھا؟ 10ویں ہجری. کب چلے تھے؟ 25ویں ذی القعدہ کو، اور حج کیا تھا 2010 ہجری میں. 1,25,000 سے بھی زائد صحابہ کرام موجود تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے صحابہ اتنے کنکر مارتے ہیں، یہ کنکر جمع ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ کنکر تو تھوڑے نظر آتے ہیں، مارنے والے زیادہ، پتھر زیادہ، نظر تھوڑے آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، جن کے کنکر قبول ہو جاتے ہیں، ان پتھروں کو زمین پہ نہیں رہنے دیا جاتا، انہیں جنت پہنچا دیا جاتا ہے. انہیں کہاں پہنچا دیا جاتا ہے؟ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو کچھ رہ جاتی ہیں، معلوم ہوا موقوف ہو گیا، مردود ہو گیا. لیکن خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ ہر بار مسکرا کے محبت سے اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تو نبی نے فرمایا وہ قبول ہو نہ ہو وہ خدا کا معاملہ ہے، لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں انہیں قبولیت کی سند میں محمد عطا کر رہا ہوں. جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہر بار ہم مبرور حج کا ثواب عطا کریں. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ابھی جانا یہاں سے فارغ ہو کے ماں کے باپ کے ہاتھ بھی چومو، ان کے قدم بھی چومو. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں نبی کے فرمان، نبی سے بڑا بھی کوئی سچا ہے؟ تو نبی نے فرمایا نا حج کا ثواب ملے گا، تو اسی نیت سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے قدم چومو اور چہرے کو دیکھو. تمہارا دل پاک نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا، اور اگر دل پاک ہو گیا تو یہی سمجھ لینا کہ خدا نے تمہیں حج عطا فرما دیا. حضرات گرامی وقت بہت ہو چکا ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ بھی سنانا چاہ رہا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا. کیا رائے ہے آپ کی؟ کل رکن کتنے اسلام کے؟ کتنے؟ ایک نہیں، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ایک اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، وحج بیت اللہ المحرم، یہ 5. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مزے کی بات ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جس طرح اللہ رب العزت کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سے منسوب ولی اللہ کی باتوں میں بھی حکمت ہوا کرتی ہے. طلحہ صاحب سوچنے کی ضرورت ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ، نظام بنسری میں یہ واقعہ موجود ہے، تو بے شمار لوگ بیٹھے ہیں. تو ایک عالم آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے برسبیل تذکرہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کے ارکان کتنے؟ سب نے کہا 5. آپ نے فرمایا ایک رکن اور بھی ہے، اور سب کے کان کھڑے ہو گئے. تو اس وقت تک تو 5 ہی سننے آئے ہیں، چھٹا کدھروں آیا؟ یا سیدی چھٹا کون سا ہے؟
تو آپ نے فرمایا چھٹا رکن روٹی ہے. چھٹا رکن روٹی. وہ جو عالم سامنے بیٹھے تھے نا, انہوں نے کہا مجھے پتا تھا جو درویش عالم نہیں ہوتے نا وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے ہی رہتے. یہ چھٹا رکن کہاں سے نکالا آپ نے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 5 رکن تو ہیں لیکن چھٹا جو ہے وہ روٹی ہے, اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. کہا نہیں, کل 5 ہی رکن. آپ نے فرمایا چھٹا بھی. پر تکرار ہوئی تو وہ شخص آیت قرآن کی پڑھ کے کہ لا تقعد بعد الذکر مع قوم الظالمین, کہ نصیحت کرنے کے بعد کسی ظلم کرنے والے کے ساتھ مت بیٹھو, لہذا اب آپ کے ساتھ بیٹھنا میرا نہیں بنتا, میں جا رہا ہوں یہاں سے. حج کا موسم تھا, بحری جہاز کے ذریعے سفر ہوتا تھا. تو وہ مولوی صاحب کا ٹکٹ لگا, وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. حج کیا, طواف کیا, مقام ابراہیم اور مینا, مزدلفہ, عرفات سارا کچھ کر کے مدینہ طیبہ ہو کے واپس آنے لگے. جہاز میں بیٹھے, ہوائی جہاز نہیں, بحری جہاز. جہاز ڈوبنے لگا. خطرات لائق ہوئے جان کے کہ اب کیا بنے گا. تو کہیں ایک پھٹا, لکڑی کا پھٹا تیرتا ہوا نظر آیا, تو فوراً پھٹے پہ چھلانگ لگائی, تو اس سے سہارا لے کے تو کنارے پہ چلے گئے. اب کنارے پہ پہاڑ, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, بھوک نے ستایا, پیاس نے ستایا, جاں بلب ہوئے, تنگ ہوئے, پریشان ہوئے. تو اب کیا آپ کی جان جانے کو آئی ہے. تو اچانک کہیں سے آواز آئی, یہ ویسے لکھا ہوا ہے کتاب میں, آواز آئی روٹی لے لو, پانی لے لو. کوئی تسیں بھی گل سمجھ آئی روٹی دی؟ روٹی لے لو, پانی لے لو. تو اس مولوی صاحب کی جان میں جان آئی. تو قریب گئے, کہا مجھے روٹی بھی چاہیے, مجھے پانی بھی چاہیے. اس نے کہا میں کمائی کرنے آیا ہوں, بغیر پیسے کے نہ روٹی دوں گا, بغیر پیسے کے نہ پانی دوں گا. کہا میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے روٹی بھی لینی ہے, پانی بھی لینا ہے آپ سے. کہا میں ایسے تو نہیں دیتا. کہا کیسے دو گے؟ کہا میں تمہاری ساری زندگی کی نمازیں لینا چاہتا ہوں, وہ مجھے دے دو. کام دینے کے لیے تیار. کہا لکھ کے دے دو. تو انہوں نے حج تک جتنی نمازیں تھیں نا وہ ساری لکھ کے دے دی. تو وہ روٹی تھی, پانی تھا, عزم ہو گیا, ختم ہو گیا. پھر ضرورت پیش آئی تو پھر جاں بلب ہوئے, پھر وہ آواز آئی پانی لے لو, روٹی لے لو. اور غرض وہ آتے گئے, یہ لکھواتے گئے, وہ آتے گئے, وہ لکھواتے گئے. تو ساری زندگی کی نمازیں گئی, سارے روزے گئے, ساری زکاتیں لکھوا لیں, ایک حج رہ گیا تھا وہ بھی لکھ کے دے دیا. اتنے میں جہاز آیا, جہاں راستہ ملا, جہاز میں سوار ہوئے چلے. اب کسی کو کوئی خبر نہیں مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا. کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان کے دل میں خیال, یہ نظام بنصری ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے, خیال آیا کہ خواجہ نظام الدین ہیں تو درویش ہے, چلیں ایک دفعہ پھر ہوا. وہ گئے, وہاں بیٹھے. اتنے عرصے کے بعد آئے, آپ کہاں تھے؟ کہا میں حج کو گیا ہوا تھا. کہا مبارک ہو. کہا خیر مبارک ہو. کہا صحت کیسی ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پیر صاحب نے خود ہی پوچھا ہاں کتنے رکن ہیں؟ کہا 5. انہوں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ 6 رکن ہیں, 6. کہا اتنے دعوے سے آپ کہہ رہے ہیں تو کسی کتاب میں دکھا دیں. کہا میں دکھا دوں. کہاں دکھا دوں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے اشارہ کیا خادم کو, وہ فلانی کتاب لے کر. او پنجابی کہتے ہیں سنتے پے ہو نا, وہ کتاب آئی نا. تو کتاب مولوی صاحب کو دکھائی. اب جن درویشوں کی نظر عرش و فرش پر ہوتی ہے, اور تخت و بخت پر ہوتی ہے, اور یمین و یسار پر ہوتی ہے, اور بدایت و نہایت پر ہوتی ہے,
تو ان کی نظر سے اللہ کی تائید سے کون سی چیز چھپی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جب وہ دکھایا نا ان کو، تو ان کو وہ لکھا ہوا نظر آیا کہ سارے حج ادھر چلے گئے، ساری نمازیں چلی گئیں، ساری زکاتیں چلی گئیں اور ساری عبادتیں چلی گئیں، صرف ایک کلمہ طیبہ وہ رہ گیا تھا۔ تو وہ شرمندہ ہوئے، فرمایا بتاؤ، وہاں لباس بدل کے گئے تھے لیکن ایک حقیقت پر انہیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر آج تمہارے ان 5 رکنوں سے حلال روٹی کو نکال دیا جائے تو نہ حج رہتا ہے، نہ زکوٰۃ رہتی ہے، نہ نماز رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ 5 رکن تو ہیں لیکن ان 5 رکنوں کا نور اس وقت میسر آتا ہے جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، اور جب لقمہ حلال پیٹ میں جاتا ہے تو حج بھی قبول ہوتا ہے، نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، زکاتیں بھی قبول ہوتی ہیں اور سارے روزے بھی خدا قبول فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پھر ان کو ماننا پڑا کہ واقعی 5واں رکن حج ہے، تو چھٹا اتنے ٹھلے بولے ہوئے، چھٹا رکن اس کا مطلب ہے روٹی سے انکار نہیں، اسی لیے درویشوں کے آستانے پر روٹی کا بندوبست ہوتا ہے کہ تم روٹی لنگر کی کھاؤ تاکہ سجدے کا نور بھی محفوظ رہے اور ایمان کا چراغ بھی اجالا دیتا رہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، یہ روٹی درویشوں کے گھر سے، دسترخوان سے جس کو ملتی ہے اس کی بدایت بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کی نہایت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج قبول و منظور فرمائے۔ اور یاد رکھو، سارے متمول لوگ جو قربانی نہیں دیتے، جو حج نہیں کرتے، انہیں خیال کرنا چاہیے، انہیں خیال کرنا چاہیے۔ بس میں اتنی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔